بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواہ ابو داود. نخبۃ الاحادیث کی حدیث نمبر 15، اس میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امام کی اقتداء پوری کی پوری کرنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. فإذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. وإذا قرأ فأنصتوا، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. سنن ابی داود میں یہ روایت امام ابو داود رحمہ اللہ لا کر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ بہذا الخبر زاد وإذا قرأ فأنصتوا. جو راوی ہیں ابو خالد، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ابو خالد راوی کا وہم ہے. وإذا قرأ فأنصتوا کے جو الفاظ ہیں لیست بمحفوظہ، الوہم عندنا من ابی خالد، راوی جو بیان کرنے والا ہے اس کی یہ زیادتی ہے، اس کا یہ اضافہ ہے اور یہ محفوظ نہیں ہے. جب محدثین کی اصطلاح میں کسی روایت کے متعلق یہ بات کہی جائے کہ یہ محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے. یعنی حدیث کی جو اصطلاحات ہیں اس کے پیش نظر محفوظ روایت جب کہا جائے کہ یہ محفوظ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کسی راوی نے خود اضافہ کیا ہے. تو سنن ابو داود میں یہ روایت 2-3 سندوں کے ساتھ ذکر کی گئی ہے. امام ابو داود رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو دوسری سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ اس طرح ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فإذا کبر فکبروا ولا تکبروا حتی یکبر. جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، تم اس وقت تک اللہ اکبر نہ کہو جب تک وہ کہہ نہ لے. وإذا رکع فارکعوا،
جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، ولا ترکعوا حتی یرکع، تم اس وقت تک رکوع نہ کرو جب تک وہ مکمل رکوع میں جا نہ چکا ہو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ قال مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے لک الحمد کے الفاظ ولک الحمد واو کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام ابو داود اللہم ربنا لک الحمد، اور امام مسلم کہتے ہیں ولک الحمد، یعنی واو کا اضافہ ہے اس میں۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، اور تم اس وقت تک سجدے کی طرف نہ جھکو جب تک وہ سجدے میں مکمل جا نہ چکا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک سجدے کی طرف جھک نہیں جاتا تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے ساتھ ٹیک نہیں لگا لیتے تھے، یعنی آپ اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے جب تک زمین کی طرف نہیں ٹکا دیتے تھے اس وقت تک ہم میں سے کوئی شخص بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب پہنچ جاتے ہیں پھر ہم سجدے کی طرف کیا کرتے تھے؟ جھکتے تھے۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کیا کرو؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، اور جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی کیا کرو؟ بیٹھ کے نماز پڑھو، اجمعون، سارے کے سارے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد افہمنی بعض اصحابنا عن سلیمان سے مجھے بعض ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ بات سلیمان کے واسطے سے سمجھائی ہے، بتائی ہے۔ تو یہ روایت اس طرح ایک دوسری سند میں تھوڑی سی مختصر ہے، تو دونوں میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کے الفاظ ذکر نہیں ہیں، کیونکہ عموماً اسی بات کو یہ دلیل بنایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو اگر مان بھی لیا جائے، ان الفاظ کے محفوظ ہونے کا تصور کر لیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے، ثابت بھی ہیں، تو پھر بھی اس سے قرأت، وہ دوسری قرأت سورۃ فاتحہ کے علاوہ، کیونکہ وہ خاص ہو چکی، اور اگر سورۃ فاتحہ بھی لی جائے قرأت ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، تو اس میں یہ تو نہیں کہا وَإِذَا قَرَأَ فَلَا تَقْرَؤْا، جب وہ پڑھے تو تم نہ پڑھو، یہ تو نہیں کہا، یہ کہا خاموش رہو، تو خاموشی میں پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے امام کی اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام کی اقتداء کرنی ہے، تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتداء اور امام کی پیروی کے متعلق ایک دوسری روایت میں اس قدر ذکر فرمایا کہ کیا وہ شخص اس بات سے ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے اپنے سر کو رکوع سے اٹھا لیتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہے کہ امام ابھی قرأت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں، امام ابھی رکوع کی طرف جھکا نہیں بلکہ اس نے وہ تکبیر کہی نہیں تو لوگ پہلے ہی رکوع کی طرف جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور عموماً یہ نہیں، کم از کم تو یہ تو لازمی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب امام رکوع سے سر اٹھاتا ہے ابھی وہ کھڑا سیدھا نہیں ہوا ہوتا، سیدھا کھڑا نہیں ہوا ہوتا، تو جو مقتدی ہیں ان میں سے بعض وہ سجدے کی طرف جھکنے کی تیاری میں ہوتے ہیں، بلکہ آدھے جھک چکے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق جو امام سے جلدی کرنے والے ہیں أَن يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، کیا ان کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ امام سے پہل کرنے میں کہیں اللہ رب العالمین ان کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے؟ یعنی ایسے لوگوں کے لیے یہ اتنی سخت وعید ہے۔ امام کی اقتداء اور امام کی پیروی یہ بہت ضروری ہے نماز کی صحت کے لیے۔ اگر کوئی شخص امام سے پہل کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی، کیونکہ امام کی اتباع اور پیروی کرنا یہ لازمی اور ضروری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر
یہی بات سمجھائی ہے کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ امام کی کیا کی جائے، پیروی کی جائے۔ اس لیے جو رکن نماز کا امام ادا کرتا ہے اس کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب وہ رکوع میں چلا جائے تو تم نے رکوع میں جانا ہے، جب وہ کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے، جب وہ سجدے میں پہنچ جائے تو سجدہ کرنا ہے، جب وہ سجدے سے اٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے تو تم اللہ اکبر کہہ کے بیٹھو۔ یعنی پوری نماز کے اندر امام سے پہل نہیں کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت کی جو وعید ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، نماز کی صحت اور نماز کی خرابی کا پورا دار و مدار امام کی اقتداء میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔